حال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میرے سامنے آ، میں دیکھتا ہوں میرے پاس دل کیسے لے کے آیا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں برکتوں اور شانوں کی بات فرما رہے ہیں کہ یہ سارا گنجینہ رحمت انسان تمہارے لیے، تو مجھے ہی چھوڑ جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے۔ جس نے اتنی حسین مخلوق بنائی، تو مخلوق پہ فریفتہ ہو جاتا، ان سبیلوں کو اور وسیلوں کو اور اسبابوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ در پردہ کار فرما کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسباب سنت الہی ہے، ورنہ ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ براہ راست اللہ کی تجلی مخلوق کے اندر وہ قوت طاقت ہی نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کی تجلی کو قبول کر سکے۔ تو یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں۔ اسبابوں کے اندر تیرے رب کی رحمتیں مہربانیاں کار فرما ہے۔ تجھے دکھوں کے لیے نہیں بنایا گیا، تو نے خود ہی اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنا دیا ہے، فتنے فساد پھیلائے۔ تجھے تو تیرے رب نے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بنایا تھا، اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے میں میرے اور میرے رب کے درمیان وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت وہ ایسی اطاعت ہے کہ مجھے میرے رب کے روبرو کھڑا کر دیا، اور سب کچھ مجھ پہ لٹا دیا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، معاملہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس خلافت عرضی کی تاجداری تیرے حوالے کر دی گئی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، سب کچھ لٹا کے رکھ دیا ہے انسان اللہ نے تیرے لیے، خزانے بہا دیے، عالموں پہ عالم، دریچوں پہ دریچے کھلتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں فاطر السماوات
والارض یہ دھرتی میرا بچھونا ہے، یہ آسمان میری چادر ہے، میں اللہ کی حفاظت میں رہتا ہوں، بستا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بسیرا ہے، اس بسیرے کی اگوائی میرے آقا علیہ السلام نے مجھے میرے حوالے کی اور مجھے راستے بتائے، اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جاعل الملائکتی رسول، آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر در لشکر، رسولن قاصد کی حیثیت سے، وہ اللہ کے قاصد ہیں، تیرے پھلنے پھولنے کے لیے، تیری رنگینیوں کے لیے، تیرے حوصلے بڑھانے کے لیے، گرنے سے پہلے تجھے سہارا دینے کے لیے، ایک قطرہ جو بارش کا آتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا فرشتہ ہے، ایک نوالہ جو میرے منہ میں جاتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا فرشتہ ہے، جب میں اس نوالے کو نگلتا ہوں اس کے ساتھ بھی فرشتہ ہے، میرے سارے نظام کے اندر اللہ کے فرشتے اپنی پوری ذمہ داریوں سے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، یہ میری طرف، میں لشکروں کو بھی بھول جاتا ہوں، میرے حوصلے بڑھا رہے ہیں، میری رہنمائیاں بڑھا رہے ہیں، مجھے اسین راستوں کی آگاہی کر رہے ہیں، جب میں بھٹک جاتا ہوں مجھے سیدھے راستے بتاتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، جو تیری خدمت پر مامور کیے ہیں تیرے رب، وہ اتنا مہربان بادشاہ شہنشاہ جس نے میرے ذرے ذرے کے ساتھ اپنی مقدس مخلوق ملائکہ میرے معاون بنا دیے، میرے سہولت کار بنا دیے، میرے مددگار بنا دیے، کتنا بڑا میرا قبیلہ ہے، کتنی بڑی میری پہچان ہے، میں جو کائنات میں پہچانا جاتا ہوں تو اس کی رب کی رحمتوں برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے پہچانا جاتا ہوں۔ اللہ جل شان فرما رہے ہیں، میں نے کبھی انسان تجھے تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت میری مہربانیاں، میری رحمت، میری آسودگیاں، میری عافیت تیرے در و بام پر خدمت گار رہتی ہے، تیری پاسبان پاسدار رہتی ہے، میری روانیاں تجھے ساتھ ساتھ لے کر اڑتی ہیں، تجھے دنیا کی تاجداری بھی عطا ہوئی ہے اور تجھے آخرت کے بے حد و اصحاب انعام و اکرام بھی عطا ہوئی، دو جانوں کی ساتھ تمہارے لیے،
لِعَجْنِ خَطٍ وہ بہت ہی خوبصورت لباسوں والے فرشتے ہوتے ہیں، رس بھرے خوشبودار معطر مطر، وہ لشکر تمہارے، اب تم دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہو. ان کے بالوں پر بہت ہی حسین ہوتے ہیں. عالم ملکوت سے عالم دنیا کی طرف آنکھ چپکنے پر وہ تمہارے پاس موجود ہو جاتے. ان کے اتنے حسین پر ہیں کہ ساری کائنات ان کی لپیٹ میں ہوتی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. مسنا و ثلاثا و رباع، کسی کے 2 پار ہیں، کسی کے 3 پار ہیں، کسی کے 4 پار ہیں. پروں سے کیا مراد ہے؟ ان کا لباس و ملبوسات، ان کی رنگینیاں، ان کا حسن و جمال. اتنی حسین دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے تو تمہارے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ ہی کو بھول گیا. کاش کہ تو ایسا نہ کرتا. بڑی رنگین داستان تھی، بڑی رنگین دنیا تھی. تیری شناخت اور تیری پہچان آسمانوں والے زمینوں والے، پتا پتا بوٹا بوٹا جانتا ہے. ہر پتا، ہر بوٹی، ہر شفا، ہر دعا لپک لپک کے تجھ پہ واری واری ہو رہی. کوئی تیری پیاس بجھا رہے ہیں، کوئی تجھے صحت کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی تجھے نیند کی آغوش میں لے جاتا. ساری زمین تیرے لیے جھولا بنا دی گئی. اللہ فرما رہے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحتی مثنی و ثلاث و رباع. اس گلشن کے ہر پھول کا رنگ الگ ہے. کائنات کا یہ گلشن جو میں نے تمہارے لیے انسان لگایا ہے، اس کی ہر کلی کی خوشبو الگ ہے. ہر خوشبو کا رنگ الگ ہے. ہر قطرے کے اندر ہزاروں عالم بنا ہے. یہ سب تمہارے لیے. سچ یہ ہے، سچ بولو پورا تولو کہ بکھرے ہوئے موتی اللہ کی عظمت کے مظہر ہیں. اے انسان، تو کدھر بھٹک رہا ہے؟ تو کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے؟ وہ چیز لکھ دی گئی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قلم خشک ہو چکی ہے، جو لکھنا تھا تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا. تیرا ایک ہی کام تھا دنیا میں، تو کیوں بھٹک گئے؟ انوکھا لاڈلا کھیلن نو مانگے چاند.
اپنے سچے پروردگار کے ساتھ رہتا بستا ہے اور کائنات پہ حکومت کرتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی تخلیق میں سے اس کو عزت و آبرو عطا فرماتا رہتا۔ یہ جو اللہ کے لشکر فرشتے اللہ کے ہیں، یہ تیری عزت و آبرو بڑھا رہے ہیں۔ اپنی تخلیق کو معزز بناتا رہتا ہے۔ اس نے تصویر ہی بڑی حسین بنائی ہے۔ واللہ الخالق بارئ المصور، اپنے مصور کو دیکھ، تجھ جیسی حسین تصویر اس نے کوئی نہیں بنائی، سارے رنگ بھر دیے تیرے اندر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی تخلیق اور مخلوق کو ہر وقت بناتا سنوارتا ہے، خود ہی تصویر بناتا ہے، خود ہی اس کو دیکھتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں، کمزور انسان ہوں، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خود ہی اپنے پاس بلایا، کیا ہوا وہ جانے اور کملی والا جانے، کہاں تک ہوا، بلایا تو ہے نا۔ خود ہی ہنساتا ہے، خود ہی رلاتا ہے۔ ان دکھوں اور صدموں میں جو آشنائی کی لذت ہے، یہ منصب ان کو ملا ہے جنہوں نے راہ حق میں اپنی جان قربان کی ہے، وہ مقام شہادت پہ فائز ہوئے۔ اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنا مقام ہے ہر کا، اپنا منصب ہے ہر کا، اپنا رنگ ہے ہر کا، اپنی پرواز ہے۔ کوئی بام پہ آ کے رک گیا، کوئی کہکشاں سے آگے نکل گیا۔ سارے کے سارے رنگ میرے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے مظہر ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی وہ مہربانیاں ہیں جو انہوں نے ہمیں قاعدہ پڑھایا، یہ راستے بتائے، اس حسین دنیا کی آشنائی کرائی۔ الحمدللہ سے مراد یہ ہوا، الحمدللہ، کہ میرے دل پر میرے رب کی تاجداری آئی۔ الحمدللہ میرے سارے عجاب اٹھ گئے، میں رب کے روبرو کھڑا ہوا۔ یہ احسان، یہ مہربانی میرے اس کملی والے کی ہے جو کبھی مکے کی گلیوں میں بہت تنہا ہوا تھا، ہر ایک نے ہر اپنا بیگانہ ہوا تھا، سب نے رشتے توڑ دیے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہا تھا،
13 سال تک آپ علیہ السلام نے جو دکھ سے دنیا کے بتخانے اور کفر سے ٹکرایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور اف بھی نہ کیا، اف بھی نہ کیا، اپنی امت کے لیے ہر دکھ سہ گیا، ہر غم سہ گیا، ہر صدمہ سہ گیا، اور اف بھی نہ کیا۔ صلی اللہ حبیبنا، صلی اللہ محمد۔ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کی شان اللہ کے بغیر نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ میں جو گداگر اور بگاری اس در کا ہوا، مجھے ویسوں سے انہوں نے نکالا، درندگیوں سے نکالا، خوفناکیوں اور ناکیوں سے نکالا، اور مجھے آزادیوں کی روانیوں میں بٹھایا۔ عالم ملکوت کی ان حسین دنیا میں مجھے لے گیا، مجھے باہوں پکڑ کے میرے رب کے روبرو کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاعدہ میرے آقا نے مجھے پڑھایا۔ یہ جو چٹھی ہے، یہ جو اللہ کا خط ہے، یہ جو قرآن ہے، وہ آپ علیہ السلام کے لوح مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ میں جو رسوائے زمانہ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، جس میں سارے علموں کے سمندر بہ رہے ہیں،